قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے۔ شیخ صاحب ٹھیک ہے آواز نا؟ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ ماشاءاللہ آج کا یہ تاک رات کا پروگرام عام طور پہ تاک راتوں میں بندے مسجدوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی مساجد میں چند بندے ہوتے ہیں۔ اس مسجد کے اندر اتنے افراد دیکھ کر میرا سینہ ٹھر گیا، دل باغ باغ ہو گیا۔ اور میرے بعد فضیلت الشیخ مولانا عمر ربانی صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ حقیقت میں تو ان علماء کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ یہ میرا گھر ہے، قاری ذکاء اللہ صاحب سے میرا ایک پرانا تعلق ہے، اتنا تعلق ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی میرا نکاح ان کے بڑے بھائی مولانا ثبوت اللہ نے پڑھایا تھا، تو میں اپنے گھر آیا ہوں۔ میں مولانا عمر ربانی صاحب قاری ذکاء اللہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے پاس تشریف لائیں۔ اوپر خواتین کی بھی کثیر تعداد موجود ہے۔ میں حقیقت کے اندر اپنے فاضل بھائی مولانا عمر ربانی صاحب کے خطاب کے لیے آپ کو ذہنی طور پر بیدار اور تیار کرنا چاہتا ہوں۔ میں بیگم کوٹ چوک میں ہر سال آپ مجھے سنتے رہتے ہیں، میں کوئی لمبا خطاب کرنے نہیں آیا، میں چند نصیحتیں کر کے آپ کو تیار کرنے آیا ہوں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگو رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ قرآن ہے کیا؟ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ قرآن ہے کیا؟ نازل بہ الروح الامین، اسے جبرائیل امین لے کے آئے۔ اور قرآن کب نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی راتوں میں نازل ہوا۔ تو جس نے نزول قرآن کی رات اللہ کی عبادت کی، اس نے 83 سال رب کی عبادت میں گزار دیے۔ آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں حضرات، میں بات کر رہا ہوں یہ اس کو نازل کس لیے کیا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ خالق فرماتے ہیں یہ قرآن تو فرقان ہے، یہ قرآن تو روح کی غذا ہے۔ اس قرآن نے توحید اور شرک کو، حق اور باطل کو، کھرے اور کھوٹے کو، حلال اور حرام کو، ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ اور لوگوں یہ قرآن آیا کہاں پہ؟ نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، اسے اللہ پاک نے محمد پاک کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ اور محمد پاک کون ہیں؟ کیا شان ہے جن کے دل پہ قرآن آیا؟ محمد پاک اتنی شان والے ہیں، جب وہ زمین پہ چلا کرتے تھے بادلوں کے ٹکڑے ان پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں ان پہ جھک جایا کرتی تھی۔ قرآن رب نے اس ہستی پہ نازل کیا جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اور لوگوں دنیا میں آج بڑی خوشی کی بات ہے، میں ریلیکس حالت میں تقریر کروں گا،
کیونکہ 8-10 خطیب نہیں ہیں، میں تو اپنے بھائی کے خطاب کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں، دنیا میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، لیکن تورات کو بدل دیا گیا، زبور کو بدل دیا گیا، انجیل کو بدل دیا گیا، لیکن قرآن نہ بدلا ہے نہ بدلے گا۔ کہو گے آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ قرآن آج تغیر و تبدل سے پاک ہے؟ جب جبرائیل امین یہ امانت سید الکونین کے دل پہ لے کے آئے تھے، باقی صورتیں بسم اللہ کے ساتھ لائے، سورت توبہ جبرائیل بسم اللہ کے بغیر لائے، یہ دلیل ہے کہ قرآن تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ اور دنیا میں لوگوں بڑی کتابیں ہیں، کتاب لکھنے والا یہ ادب کی، تاریخ کی، فلسفہ کی، منطق کی، بیالوجی کی شروع میں لکھتا ہے، اگر کتاب میں کوئی غلطی ہو اطلاع دی جائے، دوسرے ایڈیشن سے اس غلطی کو نکال دیا جائے گا۔ قرآن کا آغاز یوں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہ اس کی زبر میں شک، نہ زیر میں شک، نہ شد میں شک۔ قرآن تغیر و تبدل سے لوگوں پاک ہے۔ کہو گے دلیل کیا ہے کہ قرآن، شیخ صاحب قرآن تغیر و تبدل سے پاک ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر دنیا میں بڑی کتابیں ہیں، پوری کتاب پڑھ لی جائے کوئی ثواب نہیں۔ قرآن کا جو ایک عرب پڑھتا ہے 10 نیکیاں، 10 درجے بلند، 10 خطائیں معاف۔ دنیا میں بڑی کتابیں ہیں، ایک دفعہ ایک کتاب پڑھ لے دوبارہ دل نہیں کرتا۔ قرآن جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ مزہ آئے گا۔ لوگوں یہ قرآن ہے کیا؟ مالک نے اس کی عظمتوں کو بیان کیا، ہیبت کو بیان کیا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ لوگوں قرآن کی عظمت یہ ہے، اگر قرآن کو رب کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ قرآن ہے کیا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن نے انسانیت کو وہ راستہ دکھایا جو بالکل سیدھا ہے۔ رب کی توحید قرآن میں، انبیاء کی عظمت قرآن میں، حلال و حرام کا شعور قرآن میں، اللہ اکبر، وراثت کے مسائل قرآن میں، نکاح کے مسائل قرآن میں، اتباع رسول کا پیغام قرآن میں، عظمت انبیاء قرآن میں، عظمت مصطفیٰ قرآن میں، عظمت صحابہ قرآن میں، عظمت اہل بیت قرآن میں۔ اور پھر دیکھیے اوپر بے شمار عورتیں بھی موجود ہیں، اور قرآن نے عورتوں کو عزت دی۔ اللہ نے جب قرآن نازل کیا کہاں پہ نازل کیا؟ مکہ میں نازل کیا۔ جب آپ کے دل پہ قرآن آیا کہاں پہ آیا؟ غار ہرا میں آیا۔ آسمان سے جبرائیل آئے، مکہ جس میں قرآن نازل ہوا کفر بھی تھا، لوگ بت پوج رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرے تھے، شراب پی رہے تھے، لیکن پہلی وحی نہ شرک کے بارے میں آئی، نہ بت پرستی کے بارے میں آئی، نہ حلال و حرام کے بارے میں آئی۔ پہلی وحی کیا آئی؟ اقرا، محبوب پڑھ، تیرے دل پہ قرآن نازل ہوا۔ یتلو علیہم آیات ہی، مکہ میں جا قرآن سنا، ویزکیہم، قرآن سن کے ان کے دل پاک ہو جائیں گے، منفی رویے اور جہالت مکہ سے ختم ہو جائے گی۔ اور لوگوں یہی تو اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن والوں کا توجہ سے یار میری بات سن لیں، ہوئے نہ بولے آجے، توجہ سے بات سن لیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید ہے کیا؟ میں ذرا قرآن کے حوالے سے جگانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک پہ بڑے دکھ آئے، بدر میں 14 شہید ہوئے، 70 احد میں شہید ہوئے، چچا کا جسم کٹا پھٹا پڑا ہے، مصعب بن عمیر کے ٹکڑے ہیں، 70 ساتھیوں کی لاشیں ہیں، جاؤ علماء موجود ہیں، رسول پاک کی زندگی اور سیرت کو اٹھاؤ۔ سب سے زیادہ کب روئے؟ جب 70 قرآن کے قاریوں کی شہادت کی خبر آئی تھی، امام کائنات بلک بلک کے رو رہے تھے۔ دنیا والوں کو بتایا ایک عالم اور حافظ کا مقام کیا ہے۔ یہاں پہ حفظ کا مدرسہ بھی ہے، 2-3 قاری بھی ہیں، قاری صاحب بھی ترجمہ پڑھاتے ہیں، اوپر قاری صاحب کی اہلیہ بھی پڑھاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں علم کی بہار ہے، یہاں بچے حفظ کرتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں ایک حافظ قرآن کا مقام کیا ہے، چند موتی آپ کی جھولی میں ڈال کے مولانا ربانی کے خطاب کے لیے آپ کو بیدار کر کے تیار کر کے چلا جاؤں۔ میرا منڈی فیض آباد فجر کا درس ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مستری کا بیٹا، یہ مزدور کا بیٹا، یہ ریڑی والے کا بیٹا، یہ گھر سے چلا، حالت کیا ہے؟ کپڑے پھٹے ہیں، جوتی ٹوٹی ہے، یہ قرآن حفظ کرنے ترجمہ پڑھنے آ رہا ہے۔ آسمان سے رب نے فرشتے بھیج دیے۔ یہ مسجد کا محمدی ہے نا، محمدی چوک میں، یہ محمدی مسجد میں جو بچہ جا رہا ہے، کپڑے پھٹے، جوتی ٹوٹی، فرشتے جاؤ اس پہ پر بچھا دو،
फरिश्तों ने पर बिछा दिए, उड़ते परिंदों को हुक्म दिया, इसके लिए दुआ करो, समंदर की मछलियों को हुक्म दिया, इसके लिए दुआ करो, बिल्लियों की चूंटियों को हुक्म दिया, इसके लिए दुआ करो। ऐ हाफिज तेरी शान कितनी, तेरे ऊपर फरिश्ते पर बिछाएं। ऐ हाफिज तेरी शान कितनी, तेरे लिए समंदर की मछलियां दुआ करें, तेरे लिए बिलों की चूंटियां दुआ करें, लेकिन हाफिज बना के मैं वालदैन यार बैठ जाओ, हुण कोई बंदा उठिया जे ना मेरी हजरत, हाफिज बनाएं, साथ तरबियत भी करें। ये ना हो कि रमजान आया, हाफिज साहब सारा साल दाढ़ी मुंडाता है और रमजान से पहले थोड़ी सी शेप बढ़ा ली, तरावियां पढ़ा ली और बाद में ईद के मौके पे मंडवा दी। ओए औलाद की तरबियत भी करें। बद किरदार बंदे की जिंदगी, चाहे हाफिज हो कारी हो, बेअमल बंदे की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। मैं कुरान की अजमत पे बात करूं, आओ मैं चंद मिनटों में सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकले हुए मोती आपकी झोली में डाल के मौलाना उमर रब्बानी की आपको सुपुर्द कर दूं। एक और इमाम कायनात का फरमान, ये बात भी सुन लो, मेरी तकरीर सिर्फ जज्बाती और लफ्जों का खेल नहीं, दलाइल से, अल्लाह के फजल से मुज़य्यन भी होती है, कुरान और हदीस से। फिर सैयदुल कौनैन का फरमान, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फिद्दीन, जिसके साथ अल्लाह भलाई चाहते हैं दीन के लिए चुन लेते हैं। फिर एक और फरमान इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दरूद पढ़ते हुए आप कंजूसी करते हैं, मुझे समझ नहीं बात आ रही। मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीकन इलल जन्ना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान सीखने के लिए, दीन सीखने के लिए चल पड़ा, अल्लाह ने उसे जन्नत के रास्ते पर चला दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, कायनात में ऊंचा शान वाला, मर्तबे वाला, मकाम वाला, कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला, क़यामत के दिन साहिब कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा, जहां तेरी आखिरी आयत खत्म हो जाए तेरा ठिकाना है। इमाम कायनात का एक और फरमान, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबी अक़वामा, कुरान से इज्जत मिलती है। खतीब मिंबर पे खड़ा है, मुल्क का सदर, आर्मी चीफ, वजीर आजम इसके कदमों में बैठा है, अरबपतियों के नाम मिट जाते हैं, खरबपतियों के नाम मिट जाते हैं। दुनिया आज तक इमाम बुखारी को नहीं भूली, इमाम अबू दाऊद को नहीं भूली, अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह जिसने कुरान की अजमत के लिए मारें खाई उसको नहीं भूली। आज कारी आते हैं, उलमा आते हैं, लोग इस्तकबाल करते हैं, अल्लाह की कसम अरबपतियों के नाम मिट जाते हैं। क़यामत तक अल्लामा सालिह ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम जिंदा रहेगा। आज भी जो पंजाबी खतीब है ना, वो मौलाना यज़दानी शहीद के अशार पढ़ते हैं, मैं तनवार देवा, मैं मनवार देवा, मदीने दे चंतू मैं चनवार देवा, मैं औलाद बहना भाई वार देवा, सने बीवियां बाप माई वार देवा, मैं सरदार जग तू मैं जग वार देवा, ओदी जुत्ती तू मैं पग वार देवा। जो शोरा शायरी के जरिए इस्लाम की बात करते हैं, दुनिया ने आज तक मौलाना शमशाम को नहीं बुलाया। खतीब पढ़ते हैं ना, वो खत्मे नबूवत दा सालार आया, नबूवत दे बुए नू है मार आया, पिछू जगते नबी होर आ कोई नहीं सकदा, नबी जी दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। खड़ी करके उंगली आसमान वल तीर वांगू, मेरे पीर बदरे मुनीर वांगू, चंद टुकड़े करके विखा कोई नहीं सकदा, नबी जी दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। फिरन पीर जगते जिवें बरसाती ने डड्डियां, दावे हजारां, वड्डियां ने पग्गां, रोड़ा नू कलमे पढ़ा कोई नहीं सकदा, नबी जी दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। उलमा के जनाजे पे हजारों लोग होते हैं। मैंने मुफ्ती मुबश्शिर रब्बानी के नमाज जनाजा पे हाफिज अब्दुल सलाम भुटवी, हाफिज अब्दुल रहमान मक्की, शेखुल हदीस जामिया सल्फिया अब्दुल अजीज अलवी, शेख मैंने खतीब यूरोप एशिया कारी अब्दुल हफीज फैसलाबादी, इनकी अमवाज पे लोगों को रोते हुए देखा। ये किसकी बरकत है? कुरान की बरकत है। आओ ये अज़म करें, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, बीएससी करवाएं, एमएससी करवाएं, साथ हाफिज और आलम भी बनाएं, ताकि आपका बेटा डॉक्टर बने, सच्चा मुसलमान भी हो, इंजीनियर बने, सच्चा मुसलमान भी हो। अगर सिर्फ साइंसदान है, अब्दुल सलाम वो कादियानी साइंसदान था, मर के कहां गया? और बोलो कहां गया? डरते जे, कहां गया? जहन्नम में। गैर मुस्लिम था, कादियानी था। अपनी औलादों को वक्फ करें। ऊपर खवातीन भी है,
میں چند نصیحتیں خواتین کو بھی کرتا ہوں. اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا. میں مردوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں. یہ طاق رات آ گئی ہے. پہلی، آؤ اپنے گناہوں پہ رو لیں، خالق کو منا لیں، رات کی تنہائیوں میں آنسو بہالیں. وہ ایسا داتا ہے، یہ 90-100 سال کا بوڑھا آنسو کا قطرہ آ گیا. مالک فرماتے ہیں بندے تیری آنکھ سے باہر نہیں نکلا، میں نے تیری زندگی کے گناہ معاف کر دیے. آؤ رات کی تنہائیوں میں رب کو منا لیں. کوئی بیمار ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی پریشان ہے، پھر فلسطین کشمیر کے مظلوموں کے لیے دعا کریں. اپنے مولا کو رات کی تنہائیوں میں منا لیں. اوپر خواتین بھی آئی ہیں، میں ان کو بھی کچھ نصیحت کروں گا. مردوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں. مردوں کو نصیحت کروں گا، اپنی بیویوں سے محبت کیا کرو. یہ تمہاری رفیق حیات ہے. زندگی کے معاملات میں مشورے سے چلا کرو. یہاں کیا جی بیٹی بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، میں بیوی سے کو بتاؤں کہاں کر رہا ہوں. میں کوئی رن مرید ہوں؟ رن کہتے ہیں عورت کو، مرید کہتے ہیں چاہت کو. رن مرید کا معنی کیا ہوا؟ عورت کی چاہت رکھنے والا. اب ہے کوئی ایسا مرد جس کو عورت کی چاہت نہ ہو؟ پھر سارے ہی ہوئے نا. اور میں خیال کیا کرو، نرمی. یاروں کے ساتھ ٹیلی فون کے پیکج لگائے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ ہنس ہنس کے باتیں. گھر میں 24 گھنٹے تمباکو سے زیادہ گرم. اور میں عورتوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں، اپنے شوہروں سے محبت کیا کرو، گھر جنت بن جائے گا. کیا فرمایا؟ دنیا کلھا متاع، دنیا ساری سرمایہ ہے. خیر و متاع ہے دنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا بہترین سرمایہ نیک عورت ہے. تو گھر میں آئے، تیری نظر پڑے، تیرا دل خوش ہو جائے، تیری پریشانیاں ختم ہو جائیں. فرمایا خیرکم خیرکم لآلہ، انا خیرکم لآلہ. تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. اچھا انسان کون ہے؟ جو اپنے گھر میں بہتر ہے. عورتوں کو حکم دیا، رب کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا، عورت کو حکم ہوتا شوہر کو سجدہ کرے. تمہاری بھی بڑے شان ہے. سب سے پہلے اسلام کے لیے مال ختیجۃ الکبریٰ ایک عورت نے دیا تھا، خون سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت نے دیا تھا. آپ کی شان میں ایک سورہ النور ہے، ایک سورہ النساء ہے. ایک عورت کی فریاد کو اللہ نے قرآن بنا دیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اپنی بچیوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، اپنے بیٹوں کو حافظ اور عالم بنائیں. اور یہ جو معصوم بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں نا، قاری صاحب نے مجھے نہیں کہا جب اپنے بچوں کے لیے کیلے سیب خریدتے ہو، یہ 6 سال کا معصوم بچہ، ان کے لیے بھی پھل خریدا کرو، اپنے ہاتھ سے کاٹ کے کھلایا کرو. پھر ان بچوں کو کہا کرو دعا کرو. جب اپنے بچوں کے لیے پھل خریدتے ہو، ان کے لیے بھی خریدا کرو. جو اللہ نے مال دیا ہے خیر کے کاموں پہ، ان مسجدوں پہ، ان مدرسوں پہ خرچ کیا کرو. اور میں طلبہ کو نصیحت کرتا ہوں، اپنی مسجد کی انتظامیہ، اساتذہ، ان کی عزت کیا کرو. گھر میں جا کے اپنے استادوں کا اچھے لفظوں میں ذکر کیا کرو، اور پھر مخلص ہو کے سیکھیں. یہ ذہن چھوڑ دیں فلاں بندہ خطیب بنا، اس کے پاس گاڑی نہیں تھی گاڑی آ گئی، مکان نہیں تھا مکان بن گیا. یہ دین سیکھنا فرض ہے. ثواب سمجھ کے بچوں پڑھیں. اور میرا رب جو اللہ کے دین کے لیے وقف ہے، آخری باتیں ضائع نہیں کرتا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو عالم اور مجاہد بنایا. کسی نے سوال کیا اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا دنیا کا مال نہیں، عالم اور مجاہد بنا کے جا رہا ہوں. دنیا سے چلے گئے، دین کی برکت سے اللہ نے اولاد کو دنیا بھی اتنی دی. جب ان کے بیٹوں کے دور میں چندے کا اعلان ہوتا تھا، ایک ایک بیٹا 50-50 گھوڑوں کا اعلان کرتا تھا. یہ ہے انداز زندگی. آؤ عزم کر لیں. قرآن کا پیغام کیا ہے؟ ہم جب تک زندہ رہیں گے قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے. اور جب تک زندہ ہیں روئے زمین پہ کسی کافر کو نہ حرمت رسول پہ آنے دیں گے، نہ ختم نبوت پہ آنے دیں گے. جب تک زندہ رہیں گے رب کی توحید، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نفاذ اسلام کی بات کرتے رہیں گے، باطل قوتوں کو للکارتے رہیں گے. اٹھ شیر مجاہد، ہوش میں آ. لوگوں آؤ، جو بھی مسلمان آیا ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، حدیث ہے، جو بھی کلمہ پڑھنے والا آیا ہے، ہم سینے سے لگانے والے لوگ ہیں. اگر کمی کوتاہی ہے پیار سے سمجھانے والے ہیں. لوگوں آؤ، زبان کی لڑائیاں
قوم کی لڑائیاں فرقوں کی لڑائیاں چھوڑ کے متفق و متحد ہو جاؤ. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ, تعمیر خلافت پیدا کر, کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے, اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر, قارون کی دولت ٹھکرا دے, عثمان کی دولت پیدا کر, اسلام قدم تو بڑھتا ہے کافر سے کو ڈرتا ہے. فلسطین میں اسرائیل ہار گیا, شام میں وہ ظالم ملک چھوڑ کے بھاگ گیا, بنگلہ دیش میں حسینہ واجد ملک چھوڑ کے بھاگ گئی. یہ دنیا کے اندر خوشخبریاں ہیں, اسلام غالب ہوگا, کفر مٹے گا. بولو پرچم اسلام دنیا میں, پرچم اسلام دنیا میں لہرائے گا. زندہ ہے زمانے میں فدا یان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تابندہ رہے گا یوں ہی گلستان محمد ہو لا خزاں, لالو گل کھلتا رہے گا. اس گل کو شہیدوں کا لہو, بولو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا. ذرا بیداری کا ثبوت دے, نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت, اسلام زندہ باد, پاکستان زندہ باد, قاری ذکا اللہ مولانا عمر بانی تسی بھی سارے زندہ باد.